السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ ممبران خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کا دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ ہفتے کے سب دنوں میں سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے اور اس دن کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس دن میں بہت سارے ایسے مسنون اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ ان میں سے صرف میں 2 اعمال کی طرف نشاندہی کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں پہنچا جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر 345، حضرت اوس بن اوس ثقفی بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا۔ آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہلائے اور خود بھی نہائے، یعنی خود بھی غسل کرے، پھر صبح سویرے اول وقت میں مسجد میں جائے اور شروع سے خطبے میں رہے، یعنی خطبہ جب شروع ہو تو اس وقت وہ مسجد میں موجود ہو۔ اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتے ہیں ان کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر گائے کا ذکر کیا اور اس طرح سے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر کو کلوز کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس لیے حاضری جو لگتی ہے وہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پہنچنا یہ ضروری ہے تاکہ حاضری لگ جائے، تاکہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں تو وہ لکھ لیں کہ فلاں شخص خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہنچ گیا۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی اپنے دفتر کو کلوز کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص نہاتا ہے، پھر غسل کرتا ہے اور صبح سویرے اول وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے، شروع سے خطبہ میں رہتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، سوار نہیں ہوتا اور امام سے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنتا ہے۔ امام کے قریب بیٹھ کر غور سے خطبہ سننا ہے۔ خطبے کے دوران آپس میں باتیں کرنا یا خطبے کے دوران ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہنا یا اشارے کنائے اور اس طرح کے کام کرنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے اور اس سے ثواب میں کمی آتی ہے اور پھر یہ ایک لغو کام ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے اور لغو بات نہ کہے، یعنی کوئی فضول بات نہ کہے، تو پھر اس کو ثواب کیا ملے گا؟ کون سے کام کرنے یہ ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں، پھر ثواب کا ذکر کریں گے۔ پہلا کام کہ وہ نہلائے اور خود بھی نہائے، اور پھر دوسرا کام کیا ہے؟ صبح سویرے اول وقت میں مسجد میں جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ خطبہ کو شروع ہونے سے پہلے وہ پہنچ جائے، اور چوتھا کام یہ ہے کہ پیدل چل کر آئے، سوار نہ ہو، اور پانچواں کام یہ ہے کہ امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے، اور چھٹا کام یہ ہے کہ لغو بات نہ کہے، کوئی فضول بات نہ کہے۔ تو اس کو ثواب کیا ملے گا؟ اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اب دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی راتیں جاگتے رہتے ہیں، کتنے دن اور کتنے گھنٹے ہم دنیا کے کام کاج میں صرف کر لیتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا ذخیرہ اور بہترین اجر ہے، اس کے حصول کے لیے ہم سب کے پاس یہ ایک نادر موقع ہے۔ تو جمعے کے لیے مسجد میں، مدرسہ میں جلدی تشریف لائیں تاکہ
ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔